سارے وہ امراض ہیں, بیماریاں ہیں جو پیسے سے متعلق ہیں. غیر اخلاقی طریقہ کیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو, میرے ساتھ تو بہت ہو رہا ہے. آئے جی مفتی صاحب کے پاؤں دبانے, یعنی اخ کر کے پاؤں دبانا شروع کر دی. ہم سمجھ رہے ہیں بڑی عقیدت میں, یہاں سے نا, میں سفر میں بہت تھکا ہوا تھا, مجھے اسے دبانا شروع کیا ایک بندے نے, بڑا مزہ آیا. میں نے کہا یار یہ تو وہ, اور ویڈیو بنا رہا ہے چپکے سے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, اور کیا کر رہا ہے. مجھے کسی نے کان میں آ کے کہا یہ بندہ کیش کرا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنا کے نا. میں نے کہا کیمرہ بند کرو. کیمرہ بند کرتے ہی اس نے دبانا بھی چھوڑ دیا. ویڈیو تو بنا لی تھی اس نے. مجھے کسی نے بتایا اس کمبخت کا کام ہی یہی ہے, یہ روحانی علاج کرتا ہے لوگوں کے. روحانی علاج اور ڈرامے باز تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا تو بغیرت کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا, جب روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا نا تو بغیرت کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. الحمدللہ میں پورے ملک میں بھی میں نے دورہ کیا نا, ہر جگہ میں نے روحانی علاج والوں کو اتنا برا بلا کہا ہے. میں نے کہا ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں سے کسی طرح نکل جائے, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں نا ان روحانی علاج والوں کی اتنی عقیدت بیٹھ چکی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ ریون کے بزرگ ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ان کا سال لگا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے دیوبندی خلیفہ ہیں. تو نا لوگ سنتے نہیں ان کے خلاف, اور ایک دم جوش میں کہ حضرت آپ کو کچھ ہو, مجھے یعنی کچھ جن من نہ آ جائے, کچھ آپ کو ہونا ہے. تو میں نے اتنا بولا ہر بیان میں. ہم گئے تھے ٹرسٹ کے لیے, سیلاب زدگان کے لیے. پہلے روحانی علاج والوں کی واٹ لگاتا, پھر سیلاب کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا تھا میں. میں نے کہا ان کو عادت ہو جائے سننے کی, ان کے خلاف سننے کی عادت ہو جائے گی نا, پھر ان کے دل سے عقیدت, یہ دلائل سے عقیدت نہیں نکلتی. یہ ان کو بولتے رہو, یہ 2 نمبر ہوتے ہیں, یہ بغیرت ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کے دل سے ان کی عقیدت نکل جاتی ہے. کسی کام کے نہیں ہوتے, یہ ٹچے ہوتے ہیں, ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا, تو لوگوں کی سے لے کے جو حساب, اپنے مسائل حل نہیں کرتے تو لوگوں کی دکانیں مسائل حل کر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کر کے اتنا کر دیا. اب شروع میں جب میں یہ بولتا تھا نا, لوگ تھوڑا غصے ہوتے تھے, حضرت یہ بات نہ کریں, ہمارے فلاں بزرگ ہیں. اب الحمدللہ لوگ اب سن کے کیا ہو گئے ہیں, عادی. جیسے 4 شادی پہ میں شروع میں بولتا تھا اور بہت میرے پہ بیانات پہ پابندی لگا, بھی کرے نہ کرے سننے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی برداشت کر لو. تو اب میں نے ان کو بغیرت بولنے بھی اس لیے چھوڑ دیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے. روحانی علاج بول دیا, لوگ آگے خود ہی القابات آٹو پہ ہو گئے ہیں لوگ نا. جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, کہیں بھی جاؤں نا اتنی سیلفیاں کہ مجھے پتا ہے یہ بندہ آ رہا ہے سیلفی لے گا. تو بعض جگہ ایسے ہوا کہ جو نہیں لے رہا تھا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نا, میں کھڑا ہوا ہوں. میرے شاگرد کہہ رہے استاد جی چلیں. میں نے کہا, کہہ رہے یہ کسی اور کام سے آیا ہے. میں نے کہا ہم آٹو پہ ہو گئے ہیں, ہم خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی سیلفیاں لے کے نا. تو اب پتا یہ چلا کہ وہ جو بندہ ہے نا جو یہاں میرے کمر دبا رہا ہے, وہ فزیوتھراپسٹ ہے, وہ کم ہے بھی نہیں, ایویں ڈرامے باز ہوگا. وہ کمبخت اسی طرح بڑے بزرگوں کے 2 دار دبا کے اور پھر ویڈیو ڈال دیتا ہے کہ دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب بھی علاج کس سے کروا رہے ہیں, مجھ سے کروا رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب بھی مجھ سے علاج کروا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو گھٹیا طریقہ ہے یا نہیں ہے یار. تم آئے عقیدت کا نام لے کے, تم ملو سلام کرو, ٹھیک ہے تم نے پاؤں دبانے ہیں دبا دو, اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہوگی یار, چلو تھکے میں تم اپنی عقیدت میں دبا رہے ہو پاؤں, بس اتنا کافی ہے. اور اگر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو تو بتا کے کرو بھائی, مفتی صاحب میں فزیوتھراپسٹ ہوں, 2 بول اگر آپ میرے لیے بول دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, میرا کاروبار تھوڑا چمک جائے گا. یہ بتا دو آپ, یہ غیر اخلاقی نہیں ہے. میرا موڈ ہوگا تو میں بتا دوں گا, نہیں ہوگا تو میں بولوں گا نہیں بھائی میں جانتا ہی نہیں آپ کو, پتہ نہیں فزیوتھراپسٹ ہیں بھی کہ نہیں ہے. لیبل کچھ اور لگانا اور پیچھے سے اپنا کاروبار پروموٹ کرنا, یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھ رہے ہیں, لیبل آپ یہ لگا رہے ہوں کہ آپ عقیدت میں آئے ہیں اور پیچھے چورن بیچ رہے ہوں, منجن بیچ رہے ہوں. منجن ہے تو بتاؤ بھائی, میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے. ایک بہت بڑا ایک کلب ہے, جیسے ہوتا ہے نا گیم بھی ہوتے ہیں, سوئمنگ پول بھی ہے. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا پوری فیملی کے ساتھ آپ 2-3 دن یہاں رہیں, اچھا خاصا ان کا کرایہ, لیکن ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں لیں گے بھائی کرایہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب, اب اچھا آدمی تھا 1 نمبر,
وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے, کہہ سکتا تھا نا. اس نے کہا دیکھیں آپ آئیں گے, ایک مشہور آدمی ہے, اس سے ہمارا جو یہ کلب ہے یہ پروموٹ ہوگا, تو ہمیں یہ فائدہ ہے اس کا. جب ویڈیوز آئیں گے نا مفتی صاحب یہاں, وہ جو واگا بارڈر پہ نہیں یوں کر کے جا رہے ہیں مفتی صاحب, ہمارا واگا بارڈر پہ پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا, کوئی ان کو ٹائم دے, ہم تو ویسے ہی چلے گئے, لاہور گئے ہوئے تھے, بیان تھا, ہم نے کہا چلو واگا بارڈر پہ چکر لگاتے ہیں. وہ فوجیوں نے عزت اتنی دی, انہوں نے وہاں لا کے کھڑا کر دیا مجھے ادھر, پھر ہم یوں ہی جا رہے ہیں. تو کوئی لوگ بعض یہ سمجھ رہے ہیں ان سے پریڈ کروائی گئی ہے وہاں پہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو اتفاق سے میں چلا گیا تھا. وہاں بھی منجن بک رہے تھے, ہر جگہ منجن بک رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ پوری فیملی کو انہوں نے کہا کہ میں بلاتا ہوں تو آپ 3 دن رہیں اور میں ویڈیوز ڈالوں گا. میں نے کہا نہیں بھائی, میں کمرشل نہیں ہوں, نہ مجھے اس کا کمیشن چاہیے, نہ میں آپ کو پروموٹ کروں گا. میرا جو لیبل دنیا میں جائے گا وہ یہ جو جائے گا, مفتی صاحب اب کیا کر رہے ہیں, اب کمرشل ہو گئے, مشہور ہو گئے. تو اچھا ایک اور سمجھ لیں, میری ایک ویڈیو چل رہی ہے فیس بک پہ جس پہ میں ڈیجیٹل قرآن کے بارے میں لوگوں کو وضاحت کر رہا ہوں. ڈیجیٹل قرآن, بھائی یہ کلپ بنا کے چلا دینا لازمی, یہ جو میں بتا رہا ہوں نا اس کا الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا. ڈیجیٹل قرآن ہے جس کے فضائل میں لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا قرآن ہے اور یہ خریدیں, بہت زبردست چیز ہے بچوں کا. تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کئی سال پرانا کلپ ہے, اس وقت مجھے تجربہ نہیں تھا, مجھے کسی نے وہ ڈیجیٹل قرآن دکھایا, مجھے بڑا زبردست لگا. میں نے کہا یار یہ تو میں اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا حضرت اسی پر ایک کلپ آپ ریکارڈ کروا دیں, یہ بڑی زبردست چیز ہے. تو میں نے کروا دیا. مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ کیا مقصد ہے ان لوگوں کا, سمجھ رہے ہو. پھر بعد میں نے وہ بہت کوشش کی, میں نے کہا لوگ مجھے سمجھیں گے یہ کمرشل ہے, مفتی صاحب کا اس میں کمیشن ہے. تو نہ میرا اس میں کوئی کمیشن ہے, نہ میں اس ڈیجیٹل قرآن کے بارے میں, وہ جس نے لینا ہے لے, نہیں لینا ہے نہیں لے, میرا اس کمپنی سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب پرانی غلطیاں ہیں وہ چل رہی ہیں, وہ ریورس, کیونکہ وہ اتنا وائرل ہو گیا, اب میں کہاں اس کو ہٹواؤں بھائی. تو میری نہ اس کمپنی سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی کمیشن ہے, خوب سمجھ لیں. تو میرے کچھ پرانے کلپ ہیں, چونکہ ہم جب زیادہ مشہور نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے چیزیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے پیسہ کمانے کا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کنجوس جو ہے نا, کنجوس صرف اس کو نہیں کہتے جو پیسہ خرچ نہیں کرتا, غلط طریقے سے غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی کیا ایک نمبر کا کنجوس ہے. اور کیا ہوا, ایک صاحب آئے کہ میرا 4 شادیوں کا دفتر ہے اور ویڈیو بنا رہے ہیں. میں نے کیمرہ بند کروایا, میں نے کہا اب کیا کر رہے ہیں, وہ کیمرے میں لے آئے گا میرا 4 شادیوں کا دفتر ہے اور کلپ بنا کے چلا دے گا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے, اس کا 4 شادیوں کا دفتر, وہ زبردست, اس سے فوراً رابطہ کیا جائے, بیان ادھر سنو, شادی کے لیے رابطہ اس سے کرو. میں نے اس کو بولا بھائی یہ ویڈیو بند کرو یار. پھر پتا چلا جی آڈیو ریکارڈ کر لی اس نے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, تیرا 4 شادیوں کا تو ہے بھائی, 4 کا ہو یا 8 کا ہو, ہمیں کیا پتا یہ بندہ کون ہے. کتنے لوگ میرے پاس آ چکے ہیں, میں کبھی ان کو ٹائم نہیں دیتا. میرا شادیوں کا دفتر ہے, آپ تو سنت کی بات کرتے ہیں, آپ پروموٹ کریں اس دفتر کو. میں نے کہا بھائی میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, آپ کا دفتر کی ترغیب میں نہیں لوگوں کو دوں گا, مجھے کیا پتا یہ کون ہے. اور یہ خوب سمجھ لو. اچھا ایک صاحب آئے, کہنے لگے آپ میری تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں, ویڈیو کیمرے میں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں, تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں. تو میں نے کہا میں نہیں کروں گا آپ کی حوصلہ افزائی, کیونکہ 4 شادیاں جو کرتا ہے نا, یا تو بہت پیسہ ہوتا ہے, اس کو رشتہ ملتا ہے. یاد رکھو جو آدمی کہہ رہے ہیں میری 4 بیویاں ہیں, ایک دم ہوشیار ہو جائے کرو اس سے. یہ بتا دوں میں, ہاں بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. یا تو بہت پیسہ ہوگا تو اس کو 4 شادیاں 4 رشتے ملیں گے, پھر ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. ظاہر پیسہ ہوتا ہے تو پیسہ دیکھ کے لڑکیاں خود ہی آ رہی ہوتی ہیں. یا بہت مشہور ہے کوئی, مشہور لوگوں کے لیے رشتے آسان ہوتے ہیں, پیسہ بھی نہیں ہے شہرت بھی نہیں ہے, پھر اگر 4 بیویاں ہیں تو میں یقینی الزام کسی پہ نہیں لگا رہا, اس کا خطرہ ہے کہ ایک نمبر کا فراڈ ہی نہ ہو. یہ آدمی اس نے عورتوں کو الو بنا کے, سمجھ رہے ہو, ورنہ دوسری بیوی ملنا اتنا مشکل ہے, اس کو تیسری کہاں سے مل گئی, چوتھی کیا, ڈیزائن بھی کوئی بہت نارمل ڈیزائن ہے,
یا تو ہوتا نا کوئی ایسا ہینڈسم اسمارٹ ہوتا کہ وہ سعودیہ کا کوئی شہزادہ لگ رہا ہوتا دیکھنے میں بھی تو عجیب سا لگ رہا ہے. تو میں تو اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ آپ نے ذرا بتائیں گے, آپ کو پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور شہرت بھی نہیں ہے, کوئی جانتا ہی نہیں آپ کو, تو 4 مل کہاں سے گئی آپ کو؟ پھر پتا چلا کمبخت روحانی علاج کرتا ہے. روحانی علاج والوں کی 4 ہوتی ہیں, یہ لڑکیوں کو الو بنا بنا کے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہے نا, یہ خوب سمجھ لو, ایک ڈاکٹر تھے, سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ اور امریکہ میں پابندی ہے کہ اگر کوئی سائیکولوجسٹ وہ کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, اس لڑکی سے وہ شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ دیکھو, جب آپ کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہو نا, اس کو سمجھاتے ہو, اس کو ریلیکس, وہ آپ کی وجہ سے ریلیکس ہو رہی ہے, اس کے دل میں آپ کے لیے لازماً کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں پازیٹو. جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں, ان جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں؟ 2 نمبر لوگ کیا کرتے ہیں, ان جذبات کا. بھائی کوئی سی پریشان لڑکی نے آپ کو فون کیا, فرض کر لو مجھے فون کیا, فرض کرنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, پریشان ہے وہ بیچاری, غموں کی ماری ہوئی, میں نے سمجھانا شروع کیا ایکچولی پھر لڑکیاں جب فون کرتی ہیں, آدمی سمجھاتا بھی بڑی ڈیٹیل میں جا کے اس کو, بہت تفصیل سے سمجھائے گا اس کو. آدمی فون کرتا ہے, آدمی 2 منٹ میں سمجھا کے کہتا ہے بس اب کہیں اور جا کے سمجھو, جو میں نے سمجھانا تھا. وہ کہہ رہے میری سمجھ میں آیا, بھاڑ میں جاتی, سمجھ میں نہیں آیا. لڑکی جب فون کرے گی جی, آدمی تفصیل سے سمجھاتا ہے کہ جی دیکھیں ایکچولی وہ میرے شوہر کی طرف سے ایسے مسائل چل رہے ہیں, میرے ماموں کی طرف سے, اور مالی لحاظ سے بھی, اور جن بھی آ رہے ہیں, چڑیل بھی. پوری تفصیل سے آدمی بات سنتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. میں نہیں سنتا کیونکہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن اللہ نے مجھے اس فتنے سے الحمدللہ اس لیے بچایا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو بہت ڈیٹیل سے آدمی سنتا ہے. جی ایکچولی آپ ذرا ریپیٹ کریں, آپ کے میاں کیا کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, یہ کر رہے ہیں. بہت خطرناک آدمی ملا ہے آپ کو. اب جب کوئی اس کے دکھڑے میں اس کا ساتھ دے گا نا, اس کے شوہر کی برائیاں سنے گا اس سے, اور اس کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے. چل میں اس لڑکی کا نا باپ سن رہا ہے, اس کی وہ عاجز آ گیا سن سن کے. بیٹا تو جب بھی گھر میں آتی ہے اپنے میاں اور سسرال کے جھگڑوں کے علاوہ تیرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں. دنیا میں کوئی بھی غمزدہ کی بات نہیں سن رہا ہوتا. یہ سن رہے ہیں روحانی علاج والے, یہ حضرت جی سن رہے ہیں تفصیل کے ساتھ. اب جب پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوں, اس چکر میں بہت سی معصوم لڑکیوں کے گھر تباہ کیے روحانی علاج والوں نے. اتنی بڑی بڑی ان کی گھٹنے تک پہنچی ہوئی داڑیاں ہیں. میں نام نہیں لیتا, فتنے کھڑے ہو جائیں گے, اور میں نام لے کے بتا سکتا ہوں. کتنی لڑکیوں نے تو ہم سے رابطہ کیا کہ اس نے ہمارا شادی کری اور ہمارا گھر برباد, زندگی برباد کر دی اس نے. طلاقیں ہوئی ہیں. ایسے ایسے روحانی چہرے آپ ان کے چہروں پہ دیکھو گے, آدمی کہے گا پتہ نہیں نور کے پورے ڈبے گرے ہوئے ان کے اوپر. شادی شدہ لڑکیوں کو طلاقیں دلوا کے شادیاں کی, ان سے اپنی خواہشات پوری کر کے طلاق دے کے چھوڑ دیا. اب جا بھائی جہاں تو ہمارا کام تھا, ہو گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی کر کے ایکچولی دیکھیں یوں ہی, تو وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف جذبات پیدا ہونا شروع. پھر اس جذبات کا ناجائز, تو کیونکہ گورے وہاں کے قانون بہت زبردست ہے. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وہاں پر یہ لا ہے کہ آپ کام سے کام رکھیں, آپ نے فیس لی ہے, اس کی کاؤنسلنگ کریں, اس کو بولو پتلی گلی سے نکلو. اب ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے, اور بزرگی کا لیبل بھی لگا ہوا ہوتا ہے. اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, تو حضرت جی ہیں, یہ تو مفتی صاحب ہیں. لڑکیاں ان پر ویسے بھی زیادہ اعتماد کر رہی ہوتی ہیں, تو فری ہو گئی, اور فری ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جذبات. ایک ایسا روحانی علاج والا بندہ ہے, شکل سے بھی چرسی لگتا ہے, اس نے گلشن اقبال کی ایک بہت کروڑ پتی لڑکی کو پھنسایا. 5-6 سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں, اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس لڑکی نے بعد میں مجھے بتایا کہ اچھی خاصی خوبصورت خاندان کی خوبصورت لڑکی, کروڑ پتی, اور یہ روحانی جو ہے نا, یہ شکل سے کیا لگتا ہے, چرسی. میں جانتا تھا اس روحانی کو. میرے پاس فون آیا کہ میں برباد ہو گئی ہوں, میری زندگی تباہ ہو گئی ہے, میری فلاں سے شادی ہوئی ہے. میں نے کہا فلاں سے؟ وہ تو ہم جانتے ہیں اس کو بچپن سے, وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کہہ رہی اصل میں وہ مجھے کچھ رات کو ڈرانے خواب آتے تھے, یا کچھ ہو جاتے ہیں, مسائل ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس سے رابطہ کیا کہ وہ تو بڑے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں, تو انہوں نے مجھے عملیات بتائے, یہ بتایا وہ بتایا. پھر وہی فون پہ ایکچولی کر آ کے نا,
تو میرے دل میں جذبات. پھر وہ مسمرزم کے بھی ماہر ہوتے ہیں یہ روحانی علاج والے, اس کو یہ جادو سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, جن بھوت سے. مسمرزم کرنا شروع کیا اس نے کہ ارے میرے دل میں ایسے عشق کے جذبات کہ میں نے, اچھا اس کی پہلے سے بھی شادیاں تھیں تو میں نے کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے, حضرت جی سے کرنی ہے. وہ حضرت جی کسی گاؤں دیہات کا, یہ شہر کی اچھے خاندان کی اچھی لڑکی, نہ اس حضرت جی کی ایجوکیشن, نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم, اس کا کام ہی یہی ہے روحانیت کے منجن بیچنا. تو اب اس کے بھائی کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا یار, اس کی شکل دیکھو. اس نے اپنے وہ, یعنی اس کی شکل بھی دیکھیں گے نا, موالیوں والے نہیں ہوتے. بھائی مجبور ہو گئے بہن کو گھر سے رخصت کرنے پر. پھر رخصت ہوئی ہے تو جب عذاب میں زندگی آئی ہے, کہ بے جوڑ کی شادی نا, کوئی تک ہی نہیں بنتا ان دونوں کی شادی کا. جب زندگی عذاب میں آئی ہے تو پھر طلاق مانگی اس نے, پھر طلاق لی ہے اس نے بھی. جب ظاہر ہے دل بھر جاتا ہے تو اس نے بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی کم بخت مسمرزم کرتا رہا ہے. وہ کہیں تھانے میں جا رہی ہے اس کے خلاف, تو وہ یہ لوگ پھر مسمرزم کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. اور پھر وہ بیچاری بالکل ہی پاگل ہو گئی. اب وہ پاگل ہی ہے, باتوں سے پتہ چل جاتا ہے نا اس کا اوپر کا جو ہے نا دماغ کیا ہو گیا ہے خراب. تو یہ ایک نہیں ہے, یہ بہت ہیں, بہت ہیں. شادی شدہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے ان کم بختوں نے شادیاں کی ہیں, طلاقیں دلوا کے ان سے. تو یہ تو میں ان روحانی عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے سمجھے جاتے ہیں, جو اتنا خیال کرتے ہیں کہ طلاق دلوا کے شادی کرو. ورنہ جو بالکل ہی کرپٹ ہو وہ تو طلاق اور زنا, ان کے ہاں نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بنگالی پاڑا اور وہ جو ہے عامل جنید بنگالی اور فلانا بنگالی, ان دو نمبروں کی بات نہیں کر رہا میں. کہیں آپ سمجھے ہاں وہ گندے نالے پہ ایک عامل بیٹھا ہوا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو حسین داڑیاں لے کے نمازیں پڑھتے ہیں, وہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب مجھے وہ 4 شادیوں کے جب اس نے کہا نا میرا کلپ ریکارڈ کروا دیں, میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تیرے پاس پیسہ ہے؟ نہیں حضرت میں تو غریب آدمی ہوں. میں نے کہا پیسہ بھی نہیں ہے, شہرت بھی نہیں ہے, تو تیرے کو 4 بیویاں کون سے لائٹیں نکل رہی ہیں بھائی, چمک پٹیاں لگی ہوئی ہیں جو تجھے 4 مل. میں سمجھ گیا کہ اس بندے نے لڑکیوں کو الو بنا بنا کے شادی کی ہوگی ان سے. لیکن وہ پتہ نہیں چپکے سے کوئی آڈیو ریکارڈ کر لیا, وہ چلا دے گا. یہ اوپنلی چلاتے بھی نہیں ہے نا اپنے خاص کہیں. اب یہ کیا کرے گا, کہیں لڑکی والوں کو پیغام بھیجے گا, لڑکی والے کہیں گے کون ہے بھائی تو, دیکھیں مفتی صاحب بھی مجھے جانتے ہیں. تو میں بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو میرے نام پہ چندہ مت دو, کسی کو میرے ریفرنس پہ رشتہ مت دو. میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھے لوگ بہت ہیں الحمدللہ, لیکن میں نہیں ذمہ داری اٹھاتا بھائی. ہاں میں ذمہ داری اس کی اٹھاؤں گا جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں. تو یہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا طریقہ ہے, اور کنجوس کی ڈیفینیشن میں ایسا شخص بھی داخل ہے. تو میں بات کو سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں. اسی ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی لے کے چلوں گا, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. کوئی بھی طریقہ پیسہ کمانے کا جو غیر اخلاقی طریقہ ہو, یہ بھی اس کی علامت ہے یہ بندہ کنجوس ہے. یہ سخاوت کیا کرے گا, یہ تو غیر اخلاقی طریقوں سے دوسروں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ. اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں, آپ کی کمپنی ہے, گفٹ دے رہے ہیں آپ, اور سیلفی لے کے پھر اس کو ڈال رہے ہیں یوٹیوب پہ, تاکہ آپ کا جو وہ کمپنی کا وہ نام ہے نا وہ کیا ہو جائے, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ دنیا میں پھیل جائے. بھائی لیبل آپ گفٹ کا لگا رہے ہو اور پروموٹ اپنی کمپنی کو کر رہے ہو. ایسے بھی ہمیں لوگ ملے ہیں. اس میں یہ نہیں کہہ رہا میں بدگمان ہو رہا ہوں, بعض دفعہ واقعی گفٹ کی نیت ہوتی ہے, ویسے ہی وہ سیلفی لے کے ڈال دیتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کے کاروبار کی نیت ہو, اگر نیت ہے تو پھر یہ غلط ہے. ہم نے یہاں پوڈ کاسٹ شروع کیا رمضان میں, انٹرویوز, وہاں کیا ہوا, میرے پاس گفٹ آئے کہ جی آپ مہمانوں کو دیں. ان گفٹوں پہ کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 3-4 دن میں دیتا رہا, اس کے بعد میں نے کہا یہ کون سی کمپنی پروموٹ ہو رہی ہے بھائی, یہ صحیح ہے نا. پھر ہم نے وہ بند کروایا. پتا چلا جی جس نے اسپانسر کیا تھا اس نے کمپنی کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کیا ہوا تھا. ہم فی سبیل اللہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ سارے غیر اخلاقی طریقے ہیں. پیسہ کماؤ بتا کے کماؤ, سمجھ رہے ہو بھائی. ہم نے آپ کو بلا اس لیے رہے, ہم نے, ہمارا ہوٹل چل نہیں رہا, آپ آئیں گے کھائیں گے تصویریں ڈالیں گے تو چل جائے گا, تو میں نے آنا ہوگا آ جاؤں گا, نہیں آنا ہوگا تو میں نہیں آؤں گا. نیت کچھ اور ہو. جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ واپس لینا ہے. لیبل احسان کا لگا رہے ہو لیکن مقصد کیا ہے, پیسہ کمانا ہے. بعض دفعہ بڑے آدمی پر انسان احسان کرتا ہے, اس کو پتا ہے اس پر احسان کروں گا تو ریٹرن بہت زیادہ ہوگا,
تو اس میں پھر آپ اس پہ انویسٹ کاروبار کی نیت سے کرو, اس پہ احسان کا لیبل نہ لگاؤ, ہدیے کا گفٹ کا لیبل نہ لگاؤ, کیونکہ آپ کی نیت گفٹ کی نہیں ہے, آپ کی نیت اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے. تو یہ سارے غیر اخلاقی طریقے میرے بھائی, ان طریقوں سے پیسہ مت کماؤ. یہ ساری, اور کنجوسوں میں سب سے پہلے آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہے, آپ خود اس کا خیال کرو. پہلی تاریخ کو خود مالک مکان کو آپ کرایہ دے دیا کرو. یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. یہ بیان, یہ موضوع بہت طویل ہے, اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بھی اس کو لے کے چلوں گا, وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. چائنا کٹنگ میں مکان بنانا جائز ہے, چائنا کٹنگ میں نماز پڑھنا. چائنا کٹنگ اگر کسی کی ذاتی زمین پہ قبضہ ہے وہ تو بالکل ہی حرام ہے, اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں. اور اگر گورنمنٹ کی زمین ہے تو انلیگل ہے, گورنمنٹ خود ہی آ کے گرا دے گی. یہ تو کروڑوں کروڑوں روپے کی بلڈنگیں گورنمنٹ آ کے گرا دیتی ہے, اور پھر وہ راستہ بھی ہے نا, وہ جب آپ گھیرتے ہیں تو گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. آفس کی مسجد میں نماز 10 سے 15 منٹ قیلولہ کرنا اور یہ معمول بنانا کیسے جائز ہے یار؟ مسجد میں سو سکتے ہیں, اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو لیٹ کے سو بھی سکتے ہیں. سونے کے لیے مسجد میں نہ آئیں نماز پڑھنے کے لیے اور تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں, تو یہ ٹھیک ہے. ہمارے دفتر میں اذان کی آواز نہیں آتی, کیا جماعت کروانے سے پہلے اذان دینا ضروری ہے؟ اور کیا اپنی انفرادی نماز سے پہلے بھی اذان دینا؟ اگر اذان کی کہیں بھی آواز نہیں آتی, دور دور تک مسجد نہیں ہے, تو پھر اذان دینی چاہیے. اگر کہیں محلے میں مسجد ہے, اس کی اذان ہو جاتی ہے, تو پھر تو اصولی طور پر تو آفس میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے, پھر مسجد کی جماعت واجب ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر آفس کے قریب میں کوئی مسجد ہے تو آپ کو کام چھوڑ کے مسجد کی جماعت میں حاضری دینا ضروری ہے. اگر مسجد دور ہے تو پھر آپ وہیں جماعت کر سکتے ہیں. تو اگر کہیں سے اذان کی آواز دور سے بھی آ رہی ہے تو پھر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں آ رہی تو پھر اذان دیں. آپ انفرادی نماز میں بھی اذان دینی چاہیے اگر فرض پڑھ رہے ہیں. تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ سارے عالم تک دین پہنچاؤ, اس کے لیے نکلو, جبکہ دین تو اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کو درست کرو, پھر اپنے محلے کو درست کرو, پھر اپنے شہر کو درست کرو, پھر اپنے صوبے کو درست کرو, پھر ساتھ والا جو صوبہ ہے اس کو درست کرو, پھر اپنے ملک کو, پھر ساتھ والے ملک کو. کوئی بھی درست نہیں ہوگا, سب چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیسہ کماؤ پھر شادی کرو, ہم کہتے ہیں دونوں کام ساتھ ساتھ شروع کر دو. جنہوں نے کہا نا پہلے پیسہ کمائیں گے پھر شادی کریں گے, پیسہ انہوں نے کما لیا, جب شادی کرنے لگے تو پھر ان کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ ان کے پاس جب بادام آئے انہوں نے کہا کھانے کے لیے دانت ہے نہیں, بادام کے پیسے تو آ گئے, کھانے کے لیے دانت. جتنا ینگ ہوتا ہے نا, جتنا کم عمر ہوگا اتنا ہی شادی کا اس کا مزہ ہے, لطف ہے, اور بیوی سے عشق ہوگا, اس کو محبت ہوگی. جیسے جیسے عمر زیادہ ہے تو بیانات سنتا رہے گا بیگم سے محبت کے بارے میں. ٹھیک ہے نا کہ اچھا اسلام میں یہ بھی ہے کہ بیوی سے محبت بھی کرنی چاہیے, تو میں نیت کرتا ہوں بیگم سے محبت کرنے کی. ایسے کر, ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی تبلیغی حضرات جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, وہ سارے کام ساتھ ساتھ کرو, گھر کی بھی فکر کرو, اپنی بھی فکر, سہروزے بھی, 4 مہینے بھی, سب کام ایک ساتھ ہی ہوں گے, ورنہ نہ گھر سیدھا ہوگا اور نہ محلہ سیدھا ہوگا. جس کی ظاہری برائی معلوم ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مگر سگریٹ پیتا ہے, نامحرم سے بات کرتا ہے. خود سے ایسے شخص کو امام بنانا تو ٹھیک نہیں ہے جو نامحرم لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے, ایسے شخص کو خود سے امام بنانا. لیکن مسجد کا امام بن گیا ہے تو اب ہٹانے پر قدرت نہیں ہے, تو پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھیں, 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائے. جماعت کون کروا سکتا ہے؟ کوئی بھی جو جس میں ظاہری طور پر کوئی فاسق فاجر نہ ہو وہ جماعت کرا سکتا ہے. داڑھی والے کو ترجیح دینی چاہیے جماعت کی نماز میں. فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت ملا لی ہو تو سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ نہیں, فرض کی تیسری چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے سورت ملا بھی لی تو بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا اس سے. مفتی صاحب, اللہ کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے, اسے دیکھ کر لوگوں کو افسوس نہیں ہوتا جتنا کرکٹ میچ ہار کر ہو رہا ہے. یہ بات صحیح ہے بالکل, یہ چیزیں نیچرل ہیں. ہمارے ہاں دیندار لوگ بعض چیزوں میں غلو کرتے ہیں. میں تو اس کا قائل ہوں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگاؤ ہی نہیں, میچز میں. سمجھ رہے ہو نا, دلچسپی مت لو, ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے نا تو جیتنے پہ خوشی بھی ہوگی, نیچرل ہے یہ, ہارنے پہ غم بھی ہوگا. اب اس میں ہم پابندی لگاتے ہیں کہ دیکھو مگر جیتنے پہ خوش نہ ہو یا تھوڑے سے خوش ہو, یہ نہیں ہوتا پھر. صحیح ہے نا.